اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیات کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تا 179 تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم حکم بیان فرمایا ہے، جس کا ابتدائی حصہ آپ نے کل سماعت فرمایا کہ ہے ایمان والو، تم پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے قتلہ کے بارے میں، اور پھر ابتدائی حکم بیان ہوا کہ اس میں برابری ہونی چاہیے، کسی قسم کا تعدی اور تجاوز جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ قتل کی عموماً 3 صورتیں پیش آتی ہیں۔ شریعت میں 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے قتل عمد۔ قتل عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر آلۂ قتل سے کسی آدمی کو قتل کرنا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد۔ قتل شبہ عمد میں کیا ہوتا ہے کہ مارنے والا ارادتاً مارتا ہے دوسرے کو، لیکن آلۂ قتل سے نہیں مارتا، لاٹھی مار دی، مکہ مار دیا، دھکا دے دیا، اس کا ارادہ تو ہے کہ اس کو مارے، لیکن اس کے پاس ایسا اسلحہ، ایسی چیز، ایسا کوئی اوزار نہیں ہے جس سے عموماً موت واقع ہوتی ہو، پھر وہ قتل ہو گیا۔ یہ 2 قسمیں ہو گئیں۔ اور تیسری قسم قتل کی قتل خطا ہے۔ قتل خطا کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا نہ تو ارادہ ہے قتل کرنے کا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شکار کرنے کے لیے نکلا ہے، اس نے فائر کھولا، اس نے تیر مارا، اس نے کوئی چیز ایسی ماری، ارادہ اس کا شکار کا ہے، لیکن غلطی سے کسی آدمی کو جا لگا اور وہ آدمی قتل ہو گیا۔ یہ 3 قسمیں ہو گئیں۔ ان 3 قسموں میں جو سب سے پہلی قسم ہے اس میں قصاص ہے، اور جو باقی 2 قسمیں ہیں اس میں قصاص نہیں ہے۔ شبہ عمد میں اور قتل خطا میں قصاص نہیں ہے۔ قصاص سب سے پہلی صورت میں ہے۔ جو باقی 2 صورتیں ہیں اس میں دیت دی جاتی ہے، خون بہا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلامی حکومت میں یہ جو قتل کا جو بدلہ ہے، یہ ورثاء کا حق ہے۔ حکومت دلواتی ہے، لیکن یہ حق ورثاء کا ہے۔ اگر ورثاء اس کو معاف کرنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے۔ اسٹیٹ اور حکومت اس کو معاف نہیں کر سکتی، نہ ہی لے دے کروا سکتی ہے، راضی نامہ کروا سکتی ہے، دباؤ ڈال سکتی ہے۔ یہ ورثاء کا حق ہے، اور ورثاء ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ آج بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا پہلا حصہ قصاص کا آپ نے کل سماعت فرما لیا، اور یاد رکھیے کہ قصاص میں کتنی دیت ہے، کتنی رقم ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے قصاص کی جو تعداد ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ 100 اونٹ جتنی مالیت کے ہیں، یا 100 اونٹ ایک آدمی خون بہا دینا چاہتا ہے، دیت دینا چاہتا ہے، تو 100 اونٹ اس کو دینے پڑیں گے، یا 1000 دینار دینے پڑیں گے، یا 10,000 دراہم دینے پڑیں گے۔ یہ 3 مالیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی پر راضی کرنا چاہے، کسی کو پراپرٹی پر راضی کر رہا ہے، دیگر اجناس پر راضی کر رہا ہے، تو کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 3 ایٹمز ایسی ہیں کہ جن کو حضور نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، اس سے تعدی اور اس سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک حکم، یہ صرف ہے مقتول کے ورثاء حاصل کریں گے اور قاتل سے حاصل کریں گے، کس صورت میں؟ قصاص کی صورت میں۔ دوسری جو قتل شبہ عمد ہے اور جو قتل خطا ہے، اس صورت میں اگر قاتل نے یہ کام کر دیا تو اس کے عاقلہ پر، اس کے جو جس ادارے میں کام کر رہا ہے، اس کے جو کولیگز ہیں ان کے اوپر
اور جو اس کے خاندان والے ہیں اس پر ان کو یہ دیت دینی پڑے گی. ان کو مل جل کر کے 3 سال میں شریعت نے حد مقرر کی ہے، 3 سال میں وہ اس کو قسط وار ادا کریں. اگر یک بارگی ادا کریں تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کو ریلیف ہے، ان کو سہولت ہے کہ وہ 3 سال کے اندر قسط وار اس کو ادا کریں اور یہ جو اس کی تعداد ہے اس کو پورا کریں. آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، کہ کوئی شخص اگر معاف کر دیا گیا ہو اس قصاص کے بارے میں، اور اس نے خون بہا لینے سے اور اس نے بدلہ لینے سے مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا اور قاتل کے جو لواحقین ہیں ان کو معاف کر دیا، تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ان کو اچھے طریقے سے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے، بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک سے پیش آنا چاہیے. یہ ظلم اور دبدبہ نہیں دکھانا چاہیے جی ہم تھے تو ہمیں معاف کر دیا گیا، نہیں، بلکہ ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. سبحان اللہ. فرمایا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے اور رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی امتوں میں صرف قصاص واجب تھا، جان کے بدلے میں جان. اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے یہ اضافی حکم ارشاد فرمایا کہ اگر قصاص میں اگر کوئی آدمی قصاص نہیں لینا چاہتا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو معافی بھی ہے، اور دیت کا قانون بھی اس امت میں جاری ہوا، اس سے پہلی امتوں میں نہیں تھا. یہ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم. جو شخص بھی اس کے بعد تعدی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا کہ اس کو معاف کر دیا گیا یا اس کو دیت کا قانون لاگو کیا گیا، اس کو دیت لاگو کی گئی، اور اس کے بعد وہ آدمی ظلماً دوسرے آدمی پر ظلم کرے، تو ایسے آدمی کے لیے فرمایا فلہ عذاب علیم، ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہے. بقیہ حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. حیات ہے تمہارے لیے قصاص میں، یعنی یہ جو بدلے والا کام ایسا ہے کہ اس میں جتنی حدود سخت ہوتی ہیں، قوانین سخت ہوتے ہیں، اتنا ہی انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. عرب اور سعودیہ کی جو کنٹری ہے اس میں قتل اور جو چوری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دکان کھلی کی کھلی ہے اور بندے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ جو حد سرقہ ہے، چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے والی، ان کے ہاں جاری ہے، جس کی وجہ سے چور 1000 بار سوچتا ہے پکڑا گیا تو میرا کیا بنے گا. ایسے ہی قاتل بھی سوچتا ہے کہ میں پکڑا گیا تو کیا بنے گا. جب حدود نافذ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن آتا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ